نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الزمر کا دوسرا رکوع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مخاطب کرتے ہوئے آپ کی وساطت سے ساری انسانیت کو اپنی ذات عالی سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تقوی قرآن مقدس میں بار بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کی علماء محققین نے مختلف تفسیریں کی ہیں۔ اس کے لغوی معنی ڈرنے یا احتیاط کرنے کے۔ یقیناً یہ دو چیزیں آپس میں لازم ملزوم ہیں کہ جو انسان اللہ سے ڈرے گا تو وہ لازمی طور پر اللہ کی نافرمانی سے بچے گا بھی صحیح، احتیاط بھی کرے گا۔ اور جس انسان کے دل میں جتنا ڈر اور اللہ کی عظمت اور ہیبت ہوتی ہے، اتنا ہی وہ انسان اللہ کی نافرمانیوں سے، اس کی حکم عدولیوں سے بچتا ہے۔ اور بعض محققین نے اس کی تفسیر تقوی کا جو سب سے بڑا ایک مصداق اور عمل ہے اس سے کی ہے کہ متقی انسان در حقیقت اسے کہتے ہیں جو دنیا میں اللہ کا جو سب سے بڑا حکم عدل و انصاف ہے اس کے قیام کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد دنیا میں انسانیت کے لیے عدل، امن اور خوشحالی کے لیے کردار ادا کرنا، کوشش کرنا، اس کو تقوی سے تعبیر کی ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی کی تشریح اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، جس میں 3 باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور 3 باتوں سے اجتناب اور بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلا حکم عدل کرنے کا، ان اللہ یأمر بالعدل، اور دوسرا حکم والاحسان۔ احسان اللہ کی نسبت سے ہو تو وہ کیفیت احسان کہلاتی ہے جس کا بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں فرمایا ہے کہ اللہ کی اس طریقے سے بندگی، عبادت اور اطاعت کرو کہ گویا تم اس کو آنکھوں سے دیکھ رہے۔ یہ پہلا درجہ ہے۔
اور اگر یہ نصیب نہ ہو تو پھر کم از کم یہ درجہ تو تمہیں ضرور حاصل ہونا چاہیے کہ تم اللہ کی بندگی اور اطاعت ایسے کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ ہمارا رب یعنی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بندوں کی نسبت سے احسان یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، قربانی دو، اپنی ذاتی مفادات کو بھی انسانی ہمدردی ان کی خیرخواہی میں چھوڑ دو، قربانی دو۔ جو صحابہ کرام کی جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ان کی تعریف میں اللہ یہ جملہ بیان فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، باوجود اس کے کہ یہ خود بھی ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن اپنی ضرورتوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی ہے۔ تو یہ در حقیقت جماعت احسان کے اونچے درجے پر قائم ہے کہ بندوں کے ضروریات کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دینا، یہ احسان کہلاتا ہے۔ تو دوسری بات جس کا حکم دیا وہ احسان ہے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور پھر تیسری بات وہ جتنا کوئی انسان اس کے قریب ہے اتنے ہی وہ اس کی ہمدردی، خیرخواہی، رواداری، اس کے تعاون اور محبت کا مستحق ہے۔ وہ چاہے قربت رشتے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ قربت محلے داری کے اعتبار سے ہو، وہ چاہے قربت دوستی اور رفاقت کے اعتبار سے ہو، کاروباری اعتبار سے ہو، جو بھی انسان کے قریب ہے اس قریب کے ساتھ انسان حسن سلوک کرے۔ جتنا قریب ہے اتنی اس کی ہمدردی، خیرخواہی اور بھلائی اس پر لازم ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، ان پر خرچ کرے، اپنے مال میں سے خرچ کرے، اپنی صلاحیتوں اور استعداد میں سے ان پر خرچ کرے۔ یہ سب سے زیادہ مستحق انسان کے اس کے قربت والے لوگ ہوتے ہیں، جو اس کے قریب ہوتے ہیں۔ جی تو اللہ نے یہ تین باتوں کا حکم دیا اور فرمایا یہ در حقیقت تقویٰ کا سب سے اہم ترین مصداق ہے۔ اور اسی طرح تین باتوں سے بچنے کا حکم دیا، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، یہ ان کے مقابلے کی تین چیزیں ہیں، فحش، منکرات اور بغی، ظلم و زیادتی۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ اے پیغمبر میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے رہا کریں، اتقوا ربکم، تقوی اختیار کریں جی، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے رہیں۔ اور اس کا عملی مظاہرہ یہ ہونا چاہیے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسنوا اس دنیا میں اچھا کردار ادا کیا نا، اچھا کام کیا، تقوی کے مطابق جس کی تشریح ابھی کی ہے اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا، تو فرمایا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان کے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ ہے، صرف آخرت میں نہیں۔ دنیا میں اچھا کردار ادا کرنے والی قوموں کے لیے، افراد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھی کامیابی اور ترقیات رکھی ہیں اور آخرت میں بھی، دونوں جہانوں میں۔ یہ بھی آج کل تصور بہت منفی ہمارے ذہنوں میں مسلمان جماعت میں بیٹھ گیا ہے کہ ہماری نیکی کا نتیجہ صرف آخرت میں نکلے گا، دنیا میں کچھ نہیں ہے، یہ دنیا تو کافروں کے لیے، بس ہمارے لیے صرف آخرت ہے۔ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے اس دنیا کو بھی حسنہ بنانے کی اور آخرت کو بھی حسنہ بنانے کی۔ اسی لیے ایک مسلمان کو جو دعا تعلیم فرمائی گئی کہ وہ اللہ سے دعا کریں، وہ بھی یہی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما۔ اس دنیا کو بھی پرامن، خوشحال اور محبتوں، رواداریوں، معاشرت میں اعلیٰ اخلاق کا مظہر بنانا وہ ضروری ہے کہ دنیا یہ جنت کا نمونہ بن جائے، جیسے صحابہ کرام نے، ان کے بعد اسی طرح تابعین، تبع تابعین، اور اسی طرح یہ تقریباً 1100 سال دنیا میں مسلمان جماعت نے اس دنیا کو بھی پرامن اور حسنہ بنا کر دکھلایا ہے۔ تو فرمایا جو لوگ دنیا میں اچھا کردار ادا کرتے ہیں احسنوا، تو ان کے لیے فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھی حسنہ ہے۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے، اس صورت میں فی ہذہ الدنیا یہ خبر مقدم اور حسنہ مبتدا مؤخر ہوگا، یعنی جنہوں نے دنیا میں حسنہ کیا، اچھا کردار ادا کیا، ان کے لیے اس دنیا میں حسنہ ہے،
اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ احسنوا فی ہذہ دنیا، فی ہذہ دنیا کا تعلق احسنوا کے ساتھ ہوگا، اور حسنہ جی یہ الذین کی خبر ہے۔ معنی یہ ہوگا اس صورت میں کہ جنہوں نے اس دنیا میں اچھا کردار ادا کیا، فی ہذہ دنیا، جنہوں نے اس دنیا میں اپنے اچھے یعنی کام کرنا، ذمہ داریوں کو ادا کرنا اس دنیا میں ہے، آخرت میں نہیں ہے۔ آخرت تو نتائج کا مقام ہے، وہاں تو نتائج انسان کے سامنے آئیں۔ اس دنیا میں جس نے اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے پوری کی، یہ دنیا چند روزہ ہے۔ جیسے کہ اسی رکوع کے آخر میں اللہ نے انسان کی زندگی کی ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ دیکھتے نہیں ہیں تم روزانہ، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، آسمان سے اللہ پانی اتارتا ہے نا، فسلکہ ینابیع فی الارض، اور وہ پانی جو ہے جو آسمان سے آتا ہے مختلف چشموں، ندی نالوں اور مختلف دریاؤں کے ذریعے سے کھیتوں کو جا کر سیراب کرتا ہے، اس کے نتیجے میں وہاں کھیتی ہوتی ہے۔ ابتدا میں وہ بالکل کمزور سی ہوتی ہے، پھر بڑھتے بڑھتے خوب جوانی اور جوبن میں پہنچ جاتی ہے کہ وہ کس طرح سیاہ و سبز ہوتی ہے، اور پھر کیا آتا ہے تم دیکھتے ہو کہ اسی کے اوپر پھر زوال آنا شروع، ایک جوانی آ گئی اس پر خوب تیار ہو جاتی ہے، ثم یہیج، پھر فتراہ مصفرا، اسی میں ہی پھر زردی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہی کھیتی جب زرد ہونے لگ پڑتی ہے، پھر زرد ہونے کے بعد تم دیکھتے ہو کہ وہی کھیتی اس کا مالک اسے کاٹ کر چورا چورا کر دیتا ہے، کترا اس کا بنا دیتے ہیں، ثم یجعلہ حطاما، پھر وہی کھیتی بالکل کٹ جاتی ہے، چورا چورا اور کترا ہو گئی۔ اسی طرح انسان کی زندگی ہے، یہ تم مہینوں میں دیکھتے ہو تمہارے سامنے ہے، ایک مخلوق کی ابتدا ہے، اس کا عروج ہے، پھر اس پر زوال ہے، پھر اس کے لیے فنا ہے۔ اسی طرح سالوں پر محیط انسانوں کی بھی زندگی ہے۔ انسان بھی دیکھیں کہ ابتدا میں وہ پیدا ہوتا ہے، بچہ کمزور سا ہوتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے جوانی میں آ جاتا ہے، پورا جوبن ہوتا ہے، اور پھر وہی جوانی ختم ہوتی ہے، اب ڈھلنا شروع ہو جاتا، بڑھاپا آ جاتا ہے، گویا کھیتی زرد ہو گئی، اب پک گئی ہے، اب اس کے کٹنے کا وقت آ گیا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اسی کھیتی کو کاٹ کر ختم کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے اجزاء اسی مٹی سے جس سے حاصل کیے گئے تھے اسی میں بکھیر دیے جاتے ہیں، منتشر کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ انسان کی زندگی اتنی ساری ہے، تو یہ تھوڑی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں جو احسنوا جو اچھا کردار ادا کرتے ہیں، فی ہذہ دنیا حسنہ، تو ان کے لیے کیا ہے؟ حسنہ ہے، اچھا ہے، نتیجہ ان کے لیے دنیا میں بھی اچھا نکلتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے اچھا نتیجہ نکلتا ہے، حسنہ۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اس حوالے سے کہ اگر کوئی یہ انسان عذر نہیں کر سکتا کہ یار میں جہاں رہتا ہوں یہاں میرے لیے اچھے کردار کے کوئی مواقع نہیں ہیں، یہاں نظام ظلم ہے، یہاں نظام کفر ہے، یہاں تو اللہ کی بندگی، اس کی اطاعت، اس کے احکامات اور قوانین کی اتباع اور پیروی ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے اپنے قوانین ہیں، ان قوانین کی اتباع اور پیروی کرو گے تو وہ بہت سارے قوانین اللہ کے بتائے ہوئے قوانین اور احکامات کے خلاف ہے، تو تم پھر ان پر عمل کرو گے تو اللہ کے قوانین کی مخالفت ہو جائے گی، اللہ کے قوانین کی مخالفت کرتے ہو تو وہ وقت کی حکومتیں اور طاقتیں وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گی کیونکہ ان کے قوانین کی مخالفت ہے۔ تو اگر کسی جگہ پر اللہ کے احکامات اور قوانین پر عمل نہیں ہو رہا تو کیا اللہ کی زمین تنگ ہو گئی ہے؟ اللہ کی زمین تو وسیع ہے، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ۔ کسی اور زمین اور ملک میں چلے جاؤ، یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو گویا ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگر مکہ کی سرزمین میں تم اللہ کے احکامات پر مکمل عمل نہیں کر پا رہے، یہ نہیں کرنے دے رہے، یہاں اللہ کے دین کو غالب کرنا ممکن نہیں ہے، دشمن طاقت اور قوت وہ زور آور ہے، تو کوئی نہیں ہے، تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ چنانچہ اسی دوران اس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی، کیونکہ یہاں مکہ میں رہنا مسلمانوں کے لیے دو بھر کر دیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم حبشہ کے ملک چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ نیک اور عادل ہے، وہ ظلم و زیادتی نہیں تم پر کرے گا، تم وہاں جا کر اپنی احکامات پر عمل کرو، اللہ کے دیے ہوئے احکامات و تعلیمات پر عمل کرو۔
تو فرمایا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین وہ وسیع ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ صبر و استقامت سے کام کرنے والوں کو ان کا اجر دے گا بغیر حساب کے، بغیر حساب اور اندازے کے۔ اللہ ایسے لوگوں کو جو صبر و استقامت سے اپنے دین پر قائم رہتے ہیں، حالات مخالف آتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، اللہ کے دین کے لیے، اس کے غلبے کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے کردار ادا کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ کوئی حلوہ نہیں ہے کہ آسانی سے انسان نگل لے۔ بڑی کٹھن مشکلات، پریشانیاں، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، اور بہت کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، لیکن جو انسان اللہ کے راستے پر صبر و استقامت سے جمع اور ڈٹا رہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اجرہم بغیر حساب۔ اس آیت کی تشریح امام الصابرین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صاحبزادے، جنت میں ایک درخت ہے جس کو شجرۃ البلا کہا جاتا ہے، یعنی وہ درخت جو مصیبت زدہ لوگوں کے لیے، تکلیفیں جھیلنے والوں کے لیے یہ پناہ گاہ ہے، یہ وہ درخت ہے، یہاں انہیں ٹھہرنے کے لیے سب کو بلایا جائے گا کل قیامت کے دن۔ اور کل قیامت کے دن جب ان کو وہاں بلایا جائے گا، لایا جائے گا، تو ان کے لیے کوئی ترازو وغیرہ اعمال کا نہیں رکھا جائے گا، بلکہ ان پر ان کا اجر آسمان سے بارش کی طرح برسے گا، بارش کی طرح ان کا اجر ان پر برسے گا۔ وہ اس اجر کو دے کر حیران ہو جائیں گے اور اپنی اس صبر و استقامت پر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ تو حضور نے اس کے بعد یہی آیت پڑھ کر فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے، بغیر حساب یعنی بغیر اندازے کے، اس طرح موسلا دھار بارش کی طرح اللہ ان کو ان کا اجر عطا فرمائے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین۔ اور پیغمبر یہ بھی آپ فرما دیجئے کہ صرف یہی نہیں کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تقوی اختیار کرو، بلکہ سب سے پہلے میں خود اس بات کا ذمہ دار ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے، انی امرت، فرما دیجئے کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان اعبد اللہ، کہ بے شک میں اللہ کی بندگی اور اطاعت کروں، اس طرح کہ مخلص اللہ الدین، اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرنے والا ہوں، بغیر شرک کے، بغیر کسی لالچ اور مفاد کے، خالصتاً اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنے کا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ عام طور پر لیڈر لوگوں کو تو بڑے بھاشن دیتے ہیں، خود اپنا عمل اس کے مطابق نہیں ہوتا، لیکن یہاں امام المسلمین، امام انسانیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں خالصتاً، خالص، اس میں کسی قسم کی کوئی آمیزش نہ ہو، کسی مفاد پرستی کی۔ آج کل لوگ دین پر بھی عمل کرتے ہیں نا، دین اسلام کو بھی اپنے مطلب اور مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں جی نمازیں پڑھے نا تو رزق بہت ملے گا، تو رزق کے لیے نمازیں پڑھ رہا ہے کوئی آدمی کہ میرا رزق بڑھ جائے، جی مجھے سکون نہیں ملتا نا، اس لیے نمازیں پڑھنا شروع کر دے، جی اسی لیے عبادت کرنا شروع کر دے، ذکر و اذکار۔ یہ چیزیں اضافی ہیں، ملیں گی، لیکن ایک ذاکر، ایک عابد، اللہ کی بندگی کرنے والے کا مطمع نظر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اس کی نظر تو صرف خالصتاً اللہ کی بندگی ہونی چاہیے۔ میرے رب نے مجھے حکم دیا یہ کام کرنا ہے، مجھے اللہ کی اس حکم کو بجا لانا ہے، مجھے اسی کی اطاعت کرنی ہے۔ وہ واقعہ مشہور ہے نا حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کا، کہ وہ انہوں نے کسی نے خواب میں دیکھا ان کو کہ ایک ہاتھ میں انہوں نے پانی کا ایک کٹورا رکھا ہوا ہے، دوسرے میں انہوں نے ایک آگ کا گلدان رکھا ہوا ہے اور بھاگی جا رہی ہیں۔ تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا ہے رابعہ کہاں جا رہی ہے اس پانی اور آگ کو لے کر؟ کہنے لگی کہ میں اس پانی کے ذریعے جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں اور اس آگ کے ذریعے جنت کو جلانے جا رہی ہوں۔ اس نے کہا اللہ کی بندی یہ کیا کرنے لگی ہے؟
اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کوئی یا تو جنت کی طلب میں عبادت کر رہا ہے یا جہنم سے ڈرتے ہوئے اس سے خوف کھاتے ہوئے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، میرے رب کو تو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کر ہی نہیں رہا، اللہ کے لیے تو کوئی راضی، اللہ کے حکم کی اطاعت تو کوئی کر نہیں رہا۔ تو ایک انسان اپنا مطمع نظر اونچا مقام یہ ہے کہ انسان جنت کو بھی سامنے نہ رکھے، جہنم کا خوف بھی نہ ہو، اس کے دل میں خوف ہو تو صرف اللہ کا، اللہ کی عظمت، ہیبت، اپنے مالک کی رضا اس کے پیش نظر ہو۔ اس کے لیے جنت کیا ہے، جنت کی نعمتیں کیا ہے؟ اگر اللہ کی رضا مل گئی تو یہ ساری نعمتیں اس کو ملے گی۔ یہ تو اللہ کی رضا کا نتیجہ ہے، جب اللہ راضی ہوگا تو ساری نعمتیں بھی ملیں گی، جہنم سے بھی بچ جائیں گے۔ لیکن اصل پیش نظر انسان کے اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اس کی خوشنودی، اس کے احکامات کی تعمیل ہونی چاہیے۔ تو فرمایا مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں خالص اس کی بندگی کروں۔ خالص بندگی یہ ہے کہ اس میں کسی شرک کی، کسی مفاد پرستی کی، کسی اور غرض اور لالچ کی اس میں آمیزش نہ ہو، صرف خالصتاً اللہ کی ذات کو سامنے رکھا جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر عبادت کریں، دوسرا یہ کہ اس عبادت میں کسی اور کی طرف دھیان اور توجہ نہ ہو، صرف اللہ کی طرف دھیان اور توجہ۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے یہ کہ میں سب سے پہلا اللہ کا حکم پورا کرنے والا بنوں، ان اکون اول المسلمین۔ دنیا میں ظاہر ہے جو بھی مسلمان ہوگا ان تمام مسلمانوں میں سے پہلے مسلمان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، جنہوں نے اللہ کے احکامات کی اطاعت کی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے اس عالم شہادی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور عالم تکوینی میں بھی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم ابھی آب و گل میں تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے میری روح اور نور کو پیدا کر دیا تھا۔ تو عالم تکوین میں بھی سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ساری انسانیت میں سے اللہ کی تصدیق کرنے والے، اللہ پر ایمان لانے والے حضور تھے۔ اور اس دنیا میں بھی تشریف لانے کے بعد آگے جس قدر بھی مسلمان دنیا میں آتے چلے جائیں، جتنے بھی مسلمان ہوتے چلے جائیں، ان سب کے امام، پیشوا، رہنما، سب سے پہلے اللہ کے احکامات کی فرمانبرداری کرنے والے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس نے فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں، جی اللہ پر سب سے پہلے ایمان لانے والا، اس کے حکموں کی فرمانبرداری کرنے والا ہو جاؤں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور یہ بات بھی فرما دیجئے کہ بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نافرمانی کریں، یہاں تعریض ہے، امت کو سمجھانا ہے کہ اگر میں بھی اللہ کی نافرمانی کروں تو عذاب یوم عظیم کا مجھے ڈر ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے کہ عذاب یوم عظیم، ایک وہ بڑا دن جس دن عذاب انسانوں کو بھگتنا ہوگا، تو اس دن کے عذاب کا مجھے بھی ڈر ہے، اگر نافرمانی کروں تو مجھے بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو کوئی بندہ، حضور تو نافرمانی کبھی حضور کی سرشت میں ہی نہیں تھی، انبیاء سب کے سب معصوم ہوتے ہیں، لیکن امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرو گے تو پھر عذاب یوم عظیم سے بچ نہیں سکو گے، اللہ کی گرفت اور اس کی سزا کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا۔ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، پھر دوبارہ فرمایا پیغمبر فرما دیجئے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی میں اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اس کی بندگی اور اطاعت کروں۔ اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، اللہ ہی کی بندگی کروں کہ مخلصا لہ، کہ میں اسی کے لیے اپنے دین کو، اپنی عبادت کو، اپنی اطاعت کو خالص کرنے والا ہوں، جی اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ، تم جس کی چاہو بندگی کرو، جس کی چاہو پرستش کرو، چاہے پانی کی کرو، آگ کی کرو، جی چاہے کسی بھگوان اور کو بھگوان بنا لو، تم بتوں کو، پتھروں کو پوجنے لگ پڑو، مورتیوں کو، لیکن میں تو خالصتاً صرف اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنے پر مامور ہوں اور وہی کروں گا۔ تم جس کی چاہو اللہ کو چھوڑ کر بندگی کرتے ہو، اس کی پرستش کرتے ہو، کرتے رہو،
لیکن یاد رکھو قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، بے شک سب سے نقصان اٹھانے والے، سب سے بڑے نقصان اٹھانے والے، خاسرین الذین خسروا، خاسرین وہ ہیں، دنیا میں خسارہ ہوتا ہے انسان کو۔ زمانہ جاہلیت میں جوئے کا عام رواج تھا، لوگ جوا لگاتے تھے اور اس میں بہت چیزیں گوا بیٹھتے تھے، بڑی رقم، دولت، اور حتیٰ کہ کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا تھا کہ اپنے گھرانے کا جوا لگا دیتے، اپنی بیوی بچوں کا جوا لگا دیتے تھے کہ میں ہار گیا تو وہ تمہارے، اور کئی مرتبہ تو اپنی ذات کا بھی جوا لگا دیتے تھے کہ میں ہار گیا تو تمہارا غلام، تم جس طرح چاہو گے، جو مجھے حکم دو گے میں اس پر عمل کروں گا۔ تو اپنی ذات کا تو سب سے بڑا نقصان اور خسارہ تو یہ ہے نا کہ مال چلو چلا جائے آ جائے، اپنے اہل و عیال کو انسان جوئے میں ہار بیٹھے، اپنی ذات کو ہار بیٹھے، اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا خسران۔ تو فرمایا ان الخاسرین الذین خسروا، آخرت میں بھی نقصان اور خسارہ ہوگا، یاد رکھیں۔ تو آخرت میں خسارے والا وہی ہے کہ خسروا انفسہم، جس نے اپنی ذات کا اور اپنے اہل و عیال کا قیامت کے دن نقصان کیا، خود بھی رائے حق پر نہیں تھا، اپنے اہل و عیال کی بھی تربیت نہیں کی۔ وآلیہم میں جہاں اہل و عیال آتے ہیں، اسی طرح ہر ایک جس کے متبع پیروکار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم مسئول، تم میں سے ہر آدمی سے سوال کیا جائے گا، وکلکم مسئول عن رعیتی، اور جو اس کے ماتحت ہیں، جو اس کے رعایا ہیں، ان کے بارے میں بھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ ایک حکمران، اس کی حکومت میں رہنے والے سب اس کے اہل ہیں۔ ایک پیر صاحب ہیں، ان سے جتنا تعلق رکھنے والے مریدین ہیں وہ اس کے لیے بمنزلہ اہل کے ہیں۔ ایک استاد ہے، اس کے شاگرد اس کے لیے بمنزلہ اہل کے ہیں، ان کی تربیت کریں۔ ایک امام صاحب، ان کے مقتدی بمنزلہ اس کے لیے اہل کے ہیں کہ ان کی تربیت کرے جی۔ تو ان کے بارے میں بھی اگر اس نے ان کو صحیح تربیت نہیں دی، صحیح تعلیم نہیں دی، ان کو اپنے مفادات کے لیے ہی ان کو جذباتی بناتا رہا۔ آج کل یہ بھی بڑا ہے نا کہ لوگوں کے سامنے ایسے لچھے دار تقریریں، بڑے ہی نغمی انداز میں گفتگو کر کے، مقصد آخر میں کیا ہو؟ بس پیسے بنانا ہو، دولت کمانا ہو، لوگوں کی توجہات حاصل کر کے ان سے نذرانے وصول کرنے ہو، اپنی واہ واہ، اپنی چدراہٹ قائم کرنا ہو۔ تو اس نے بڑا نقصان کیا کہ اپنے ان متعلقین، ان کو بھی خسارے میں ڈالا، کن کاموں میں لگا دیا، خود بھی غلط کام میں لگ گیا جی۔ اسی طرح وہ تمام لیڈر جی، تمام وہ پارٹیاں اور جماعتیں جو ورکر کی تربیت صحیح نہیں کرتی ہیں، وہ ورکر ان کے اہل ہیں، ان کی صحیح تربیت کرنا، ان کو عقل و شعور دینا، فہم و بصیرت ان میں پیدا کرنا، قیادت کی صلاحیت ان میں منتقل کرنا، یہ اس لیڈرشپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آج دیکھ لو کیا حال ہے جماعتوں کا، کون سی ایسی جماعت ہے جو اپنے ورکر کی صحیح تربیت کر رہی ہو؟ جذباتی بنا کر اپنے مفادات کے لیے استعمال تو کرتی ہے، جہاں نعرے لگوانے ہوتے ہیں، جہاں توڑ پھوڑ کرنی ہوتی ہے، کہیں ہنگامہ کھڑا کرنا ہوتا ہے، اپنا پریشر کسی پہ ڈالنا ہوتا ہے، تو وہاں اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن ان کی تربیت کون کر رہا ہے؟ اس وقت کون سی ایسی پارٹی ہے جو اپنے ورکروں کے اخلاق پر انہیں درس دیتی ہو، یا ان کے اندر لیڈرشپ کی صلاحیت پیدا کرتی ہو اور مہارتیں ان میں منتقل کرتی ہے؟ کوئی نہیں۔ تو فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اپنا اور اپنے اہل کا نقصان کیا، وہی خسارے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے وہی ہیں قیامت کے دن۔ الا ذالک هو الخسران المبین، یاد رکھو یہی واضح اور بڑا خسارہ یہی ہے کہ انسان کل قیامت کے دن خود بھی اور اپنے پیروکاروں اور اہل و عیال کے ساتھ ناکام ہو، خاسر اللہ کے حضور پہنچے۔ لہم من فوقہم، ایسے لوگوں کے اوپر سے بھی کیا ہوں گے؟ ظلل من النار، آگ کے صاحبان ہوں گے، یعنی ان کے اوپر سے بھی آگ برسے گی، نیچے سے بھی آگ برسے گی، ہر طرف سے ان کو گویا کہ آگ کے ستونوں میں، دوسری جگہ پر فرمایا نا فی امد ممددہ، لمبے لمبے آگ کے ستون ہوں گے جن کے اندر ان کو بند کر دیا جائے گا، چاروں طرف سے آگ ان کو گھیر لے گی جی۔ فرمایا ظلل من النار، ان کے لیے اوپر سے بھی آگ، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے لیے نیچے سے بھی کیا ہوگی؟ آگ کے سائے ہوں گے۔
زلل کہتے ہیں وہ سایہ جو دوسرے پر پڑ رہا ہو، یعنی آگ کا سایہ ان کے اوپر ہوگا، آگ ان پر برس رہی ہوگی۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ ان سے اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے، اس آگ سے، جہنم سے، خسران سے اللہ بندوں کو خبردار کر رہا ہے۔ یا عبادی فتقون، اے میرے بندو، پھر فرمایا میرے بندو فتقون، پس مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، میری سزا سے ڈرو، بچو۔ یا عبادی فتقون، میرے بندو پس مجھ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے کون سے اعمال ہیں اگلی آیات میں ان کو بیان کی ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کو بیان کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔